تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑیا، تیرا وسدا روے دربار مدینے والڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا، میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کوئی بھٹیارن ہو اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے، چنانچہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ پس میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون؟ تو جواب دیا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں، ان کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگیں۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا، ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار یعنی حرام کھانا جائز نہیں۔ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار یعنی حرام کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور ایسی حالت میں مردار یعنی حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں نے انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ بتائے۔ میں نے کہا کہ بس لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا آٹا خریدا اور بقیہ پیسہ اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں اور کہنے لگیں، اے ابا سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، جا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے۔ وہ جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر میں واپس آ گیا۔ میں مجبوراً کوفہ ہی میں رک گیا اور باقی
ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی پر بے اختیار رونا آ گیا۔ میں ان سے ملا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہیں اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب تو وہاں جانے ہی سے انکار کر رہا ہے۔ کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی؟ اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا کہ اتنے میں خود میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششیں قبول فرمائے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہ تھا یا رمی جمرات نہ کی اور اب انکار کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نہ تھے اور ہم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، اب یہ تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، عشاء کے بعد وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے، من عملنا ربیع۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں ہی تھیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال و افعال پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے مطلع ہیں اور اب بھی اپنے غلاموں کی مختلف انداز سے مدد فرماتے رہتے ہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ ایثار اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے اور اس کے بدلے میں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔